اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف یہ مکی صورت ہے، اس کی 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو اللہ عزیز ہے یعنی زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق واجل مسمى، مگر حق کے ساتھ اور متعین مدت کے ساتھ، یعنی ان کو ہم نے برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک مدت معینہ تک پیدا کیا ہے، آخر ان پر بھی زوال آئے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا وہ اسی سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی ان کو کفر سے شرک سے ڈرایا گیا تو یہ سب کچھ سن کر اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا تھا ان کا ڈر سن کر اس کے باوجود معرضون وہ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی عمل کرنے کے بجائے وہ ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یعنی زمین میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا وہ آسمانوں کی تخلیق میں شریک ہیں، آسمانوں کو پیدا کرنے میں انہوں نے کچھ بنایا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل، لاؤ میرے پاس اگر مجھ سے پہلے، من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب آپ کے پاس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی علم جو چلا آتا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان آیات میں مشرکین کے دعوی شرک کو باطل کرنے کے لیے ان سے ان کے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے سوا بھی معبود ہیں، تو ان سے دلیل مانگی گئی ہے کہ تمہارے پاس اس دعویٰ پر کیا دلیل ہے، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ باطل ہے، اور تو جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں تو اس پر کوئی دلیل تو لاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو دلائل مانگے بلکہ ان کے دعوے کا رد کیا، تو 3 قسم کی دلیلیں دی گئیں۔ اس آیت میں 3 قسم کی دلیلیں دی گئی ہیں، ایک عقلی دلیل اور جو 2 دلیلیں ہیں وہ نقلی ہیں۔ عقلی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عقل مان لے۔ عقلی دلیل کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز بنائی ہے یا وہ آسمانوں کی تخلیق میں شریک ہیں، یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے زمین اور آسمان یا جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بنایا ہو۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی، عقل تو یہی مانتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ دوسری دلیل نقلی ہے اور اس کی بھی 2 قسمیں، یعنی نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو منقول ہو، جو اللہ کی طرف سے ہو،
تو ظاہر ہے یا تو وہ کوئی آسمانی کتاب ہوتی ہے یا رسول کی زبان سے کوئی چیز کوئی بات نکلی ہوتی ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ایتونی بکتاب من قبل، اس قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ لے آؤ۔ تو یہ نقلی دلیل کی پہلی قسم ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز اتاری ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے سوا بھی اور معبود ہیں تو وہ کتاب مجھے دکھاؤ۔ اور دوسری کہ او اثارۃ من علم، یا کسی نبی کا کوئی قول کوئی روایت آپ کے پاس ہے جس میں کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی الہ ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، تو وہ کسی نبی کا کوئی قول کوئی روایت دکھا دو۔ تو یہ نقلی دلیل کی دو قسمیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا نبی کا فرمان، اور یہ دونوں چیزیں بھی ان کے پاس نہیں تھیں۔ تو یہ تین دلیلیں ان سے مانگی گئیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی عبادت کرے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ یعنی یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ قیامت کے دن جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے تو کہ یہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں بینات جو کہ کھلی کھلی ہیں، واضح ہیں، قال الذین کفروا للحق، تو کافر لوگ منکر لوگ حق اور سچی بات کے بارے میں کہتے ہیں لما جاءہم، جب ان تک پہنچی ھذا سحر مبین، کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی قرآن جب ان کے پاس پہنچتا ہے، کھلی آیات ان کے پاس پہنچتی ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر اس کو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ یعنی اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے کون مجھے روک سکتا ہے تم میں سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے بما تفیضون فیہ، جو اس بارے میں تم باتیں بناتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان، وہ الغفور، وہ بخشنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے ما ادری ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صرف کھول کر ڈر سنانے والا۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ان آیات میں، اس آیت میں ان اتبع یہ بمانہ استثناء کے، یعنی میں نہیں جانتا بجز اس کے جو مجھ پر وحی کی جائے۔ یعنی غیب تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں میں سے جو مجھے بتاتے ہیں وہی میں جانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ باقی جو باتیں، جو راز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں ان کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب میں سے جو چاہتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں عطا فرماتے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کو نہیں مانا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے
ایک گواہ اس کی گواہی بھی دے چکا ہے، علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر، فآمن، پھر وہ یقین لایا، ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے غرور کیا، تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، یہود و نصارہ میں سے، جو تورات اور انجیل کو ماننے والے ہوں گے، لیکن پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر بھی ایمان لائیں گے اور اس کی گواہی دیں گے۔ جیسا کہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور نصارہ میں سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پہلے نصرانی تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں سے یہ لوگ تھے قرآن کی گواہی دینے والے، یعنی ان لوگوں نے تو گواہی دے دی اور ایمان بھی لے آئے، لیکن تم نے تکبر کیا، تو ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔